الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین آپ سب لوگ بخیریت سے ہوں گے۔ چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان نظر کی حفاظت کس طریقے سے کرے، انسان آنکھ کی حفاظت کس طرح کرے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر کو شیطان کا زہریلا تیر قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اسے میرے خوف سے چھوڑ دے تو میں اس کے عوض اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بے نور بنا دے گا۔ اللہم حافظنا۔ تو ان تمام حدیثوں سے ہمیں کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنی نگاہوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے، کیونکہ انسان نگاہوں سے بھی بہت زیادہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، انسان نگاہوں سے بھی بہت زیادہ گناہ کرتا ہے۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اگر اچانک کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کریں؟ ہمارے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی جاتے ہوتے ہیں راستے وغیرہ میں، تو ہماری اچانک اگر کسی اجنبی پر نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ فوراً وہاں سے نظر ہٹا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ علی، ایک مرتبہ بلا ارادہ دیکھنے کے بعد دوسری مرتبہ اجنبی عورت کو دیکھنے کا ارادہ مت کرنا، اسی لیے کہ پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری مرتبہ دیکھنے کی گنجائش نہیں۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر ہم راستے میں چل رہے ہیں اور کسی اجنبی پر ہماری ایک مرتبہ نظر پڑ گئی، دھوکے سے نظر پڑ گئی، تو وہ تو معاف ہے، لیکن اگر ہم نے دوبارہ نظر ڈالی تو وہ نظر ہم نے جان بوجھ کر ڈالی تو یہ معاف نہیں ہے، اس پر ہمیں گناہ ملے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی نظروں کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو قصداً بلا عذر کسی کے ستر کو یا اجنبی عورت کو دیکھنے والا ہو، اور وہ بھی ملعون ہے جسے بلا عذر و اضطرار دیکھا جائے، مثلاً مرد ستر کھول کر گھومے یا عورت بے پردہ گھومے۔ ہمیں اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور خاص طور سے عورتوں کو بے پردہ نہیں گھومنا ہے، پردے کی پوری پابندی کرنی ہے۔ ان پاک ارشادات سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت کی نظر میں نگاہ کی حفاظت پر کس قدر زور دیا گیا ہے۔ ہم اپنے جسم کے اعضاء سے کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے بد نظری کرتے ہیں، کانوں سے غیبت سنتے ہیں، زبان ہے ہماری وہ بے ساختہ چلتی ہے، ہم زبان سے غیبت کرتے ہیں، ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اللہ رب العزت نے جو جسم کے اعضاء ہمیں صحیح سالم جو دیے ہیں، صحیح سلامت سے جو دیے ہیں اللہ رب العزت نے، تو ہمیں تو ان نعمتوں کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم ان نعمتوں کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان نعمتوں کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا ہے بالکل۔ ہمیں اگر اللہ رب العزت نے کان دیے ہیں تو ہمیں غلط باتوں کو سننے سے بچانا ہے، ہمیں اچھی باتیں سننی ہے۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت نے آنکھیں بھی دی ہیں تو ہمیں غلط چیز نہیں دیکھنی ہے، نامحرم سے حفاظت کرنی ہے۔ اور زبان ہمیں اللہ رب العزت نے دی ہے تو ہمیں اپنی زبان کو بے ساختہ لیانی باتوں میں نہیں چلانا ہے، بلکہ ذکر اللہ میں لگانا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں کی، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، بد نظری سے بچانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام امت مسلمہ کو ان نگاہوں کو نیچے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔